ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر امین۔ ناظرین، پاک و ہند بر صغیر اسلام کی تبلیغ میں مختلف اولیاء کرام اور بزرگان دین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کے بعد سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان بزرگوں اور صوفی ہستیوں نے یہاں اسلام کی اشاعت ایسے محبت بھرے انداز میں کی کہ گمراہی میں ڈوبے علاقوں افراد بخوشی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ سندھ میں انہی بزرگ ہستیوں میں ایک نام سیون کے معروف صوفی بزرگ حضرت سید عثمان مروندی کا بھی ہے، جسے دنیا لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ سیون شریف حیدرآباد سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جامشورو میں واقع ہے، جسے ہندو مسلم اتحاد اور صوفیاء کرام کی آخری قیامگاہ کا مرکز بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سیون شریف کو یہ اعزاز لال شہباز قلندر کے مزار کے باعث ملا ہے، جہاں ہر فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند روزانہ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً سالانہ 15 لاکھ عقیدت مند آپ کے مزار پر زیارت کی غرض سے آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے مزارات میں سب سے زیادہ لوگ عقیدت لال شہباز قلندر کے مزار سے رکھتے ہیں تو شاید یہ بات بھی غلط نہ ہو۔ شہباز قلندر کے مزار پر صرف عرس کے دوران سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عقیدت مند زیارت کی غرض سے آتے ہیں۔ پاکستان سمیت اس وقت دنیا کے تقریباً ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال لال شہباز قلندر کے عقیدت مند کس طرح عرس منا رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں اشفاق احمد ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو عرس ہے وہ کتنے سال سے منا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک سنگت ہے سخی شیر شاہ جلال کتب کمال سنگت حق جھولے لال کے نام سے، جس کے جتنے 50 کے قریب ممبران ہیں حضرت سخی شہباز لال قلندر سے، جن کے دلوں کے اندر بہت عزت، احترام، محبت اور چاہت ہے۔ حق سچ کے ولی ہیں وہ، جن سے ان کی چاہت لگن ہے۔ عرصہ 5 سال سے یہ سنگت ہماری سیون شریف جاری ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس سال کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں، کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، جن کو کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹ کیے گئے، بینگ اے لا اسٹوڈنٹ، بینگ اے لائر، ہماری یہ ذمہ داری ہے، تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ ان جو بھی گورنمنٹس آرڈرز امپلیمنٹ کرے گی عوام الناس پر، ہم ان کو فالو کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں ایک اہتمام کیا، لیکن اس میں بھی ہم نے صرف گورنمنٹس کے جو بھی انہوں نے ہمیں بتائے تھے ان کے مطابق فالو کرتے ہوئے ہم نے صرف نیاز اور لنگر کا بندوبست کیا اور اس کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، ماشاءاللہ سے وکیل ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور وہاں کے جو لوگ جاتے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہاں کے لوگوں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ دیتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، اظہار خیال دیتے ہیں ادھر کے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ بھی عرس پہ جاتے ہیں یا جو ان سے عقیدت و احترام کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں یا نیگیٹو ان کے بارے میں بہت سوچ رکھی جاتی ہے۔ تو آپ پڑھے لکھے ہو کہ آپ کی الفت یا محبت ان سے کیسے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ عشق کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ ایک جاہل کو بھی ہو سکتا ہے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی ہو سکتا ہے۔ سخی لال شہباز قلندر سے جو الفت چاہت ہے وہ ایک دلی الفت چاہت ہے، اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہاں غلط قسم کے کام ہوتے ہیں، غلط طرح کے لوگ جاتے ہیں، میری بھی تھاٹس یہی تھی، وہاں جانے سے پہلے میرے بھی خیالات یہ تھے، لیکن جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے وہ سکون، وہ چاہت، وہ الفت، وہ راحت ملی ہے جو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں، انہوں نے عبادات کی ہیں، ادھر زندہ معجزات ہیں، پنجتن کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور آل محمد سے ان کا جو رشتہ ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ سخی لال شہباز قلندر کے دربار پر جب آئیں گے، آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندہ معجزے ملیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اسی بلیف کے ساتھ میں جاتا ہوں، اسی الفت اور چاہت کے ساتھ میں جاتا ہوں، اور وہ زندہ معجزے مجھے دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اور جہاں تک لوگ بات کرتے ہیں کہ وہاں نیگیٹو لوگ ہی زیادہ جاتے ہیں، تو میرے بھائی جیسی نیت ہوگی انسان کی وہ ویسی ہی مراد پائے گا۔ اسلام بھی ہمارا اسی بات پر ہے، انما الاعمال بالنیات،
انسان کے جو عمال کا دار و مدار ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دو ہی رستے دکھائے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ ہم جس شہر جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بھی تو برے لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی تو برے کام ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا من ہے، اپنی سوچ ہے، وہ اچھائی کی نیت سے جائے گا تو انشاءاللہ اسے اچھائی ہی ملے گی۔ یہی وجہ ہے ہم جو گئے ہمیں۔ اچھا یہ بتائیں، اس دفعہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حالات تو بہت معیشت جو ہے پاکستان کی اور ویسے بھی اوورآل بہت خراب ہے، تو ایسے حالات کے اندر بھی بجائے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس دفعہ ہم جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول کر لیں یا بچت کر لیں، چلو اگلے سال کر لیں گے، اس سال نہ صحیح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت اوور آل ورلڈس کے جو حالات چل رہے ہیں، وہ اکنامیکل جو پوزیشن ہے ہر کسی کی ویری ویک اینڈ پور ہے۔ لیکن سخی لال شہباز قلندر کا یہ ہم عرس منا رہے تھے تو یہ تمام دوستوں نے جتنی بھی حسب توفیق ہو سکتی تھی اس نے یہ چندہ اکٹھا کیا۔ اس چندے کو کلیکٹ کر کے الحمدللہ ہم نے اس میں یہ لنگر کا اہتمام کیا، اور وہ لنگر ہم نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا۔ اس طرح ہم نے سرکار کی نیاز بھی لگا دی، اور جو پرابلمس تھے لوگوں کے گھر میں متوسط طبقوں کے، تو ان تک ہم نے کوشش کی کہ ان تک گھر تک یہ پکا پکایا کھانا پہنچے۔ تو آپ کا یہ سب کچھ جو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کرنے کا مقصد صرف ان سے الفت اور چاہت ہے۔ یہ تمام ہم الحمدللہ 3 دن ادھر گزار کر آتے ہیں سخی لال شہباز قلندر سرکار کے دربار پر، تو وہاں باقاعدہ طور پر اپنا ڈیرا رکھتے ہیں، اور 3 دن صبح شام دوپہر لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ہم جانور بھی لے کر جاتے ہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم وہاں پر لنگر کرتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی عقیدت اور احترام کو آگے چلاتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہاں لنگر کا انتظام کیا، اور گورنمنٹس کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہ کھانا ہم نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا۔ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے وہاں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے میری سوچ بھی یہی تھی کہ وہاں غلط قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب میں اس سخی کے دربار پر گیا ہوں تو وہ الفت، وہ چاہت مجھے ملی ہے، وہ میں شاید لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ آپ لوگوں سے میں بس ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا، سچے دل سے، سچے ایمان کے ساتھ، ٹھیک، اور اپنی نیت صاف کر کے ایک دفعہ ادھر جائیں ضرور۔ انشاءاللہ ادھر پورا زمانہ جھکتا ہے، کبھی آئیں، کبھی آپ دیکھیں گے وہاں پر حق سچ کا ولی ہے، اور کبھی آپ خود آزمائیں، خود جائیں، انشاءاللہ جس کے دل میں سخی کی الفت بس گئی اس کے بیڑے بھی پار ہو جائیں گے اور اس کی ستیں خیریں ہوں گے۔ جی ناظرین، اب ہم مختلف لوگوں سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اس سال جو ہے شہباز قلندر کا جو عرس ہے وہ منعقد نہیں ہوا، تو جو لوگ یہ ہر سال جاتے ہیں اس سال یہ نہیں گئے، تو ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بھائیان، ہم تو اپنی فیلنگ ظاہر ہی نہیں کر سکتے کہ جو سرکار سے ہمیں عشق ہے اور جو پیار ہے۔ گزشتہ 20-22 سال کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے سرکار کے روزے پہ جاتے ہوئے، ہر عرس مبارک پر اور غسل پر بھی جاتا ہوں۔ ویسے بھی سال میں کوئی ایک آدھا سرکار کا زیارت پہ چلے جاتے ہیں، تو ادھر کی تو حب اور چاہت اتنی ہے کہ آپ کو ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جو ان کی لگن ہے اور جو ان کی چاہت ہے۔ بھائی ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ سرکار کا ہم روزہ صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار تو ہمیں محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں بلاتے ہیں کہ بار بار آؤ ہمارے پاس آؤ۔ ہم تو اس لیے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا اہتمام کرتے ہیں، یہ لنگر وغیرہ سب کچھ اپنی فقراء اور جو سنگتیں آتی ہیں، کراچی سے آتی ہیں، کوئی لاہور سے آتی ہیں، کوئی کھانے وال سے آتی ہیں، کوئی چچا وطنی سے آتی ہیں، کہاں سے سنگتیں آتی ہیں، جو بھی آ جاتا ہے لنگر کر جاتا ہے۔ سخی کا لنگر ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا۔ تو اس دفعہ آپ نہیں گئے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہمارا تو دل کر رہا ہے ابھی اڑ کے چلے جائیں۔ دو بوٹیاں جڑا نارا نہ مارے اونوں پین کلندر دی سوٹیاں، آکھو جھولے لالی کلندری شہباز قلندر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی
کوئی بھی طاقت ہمارے دل سے جو ہے وہ لال شہباز قلندر کی محبت نہیں نکال سکتی. اور جو لوگ بھی یہ نیگیٹو کمنٹ رکھتے ہیں لال شہباز قلندر کے عرص پہ جانے والوں کے لیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں یا کسی بھی طرح کی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے ان لوگوں کو انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کہ ایک بار جو ہے وہ ضرور لال شہباز قلندر کا جو درگاہ ہے اس پہ جا کے دیکھیں اور پھر بات کریں. ان کی بھی یہی رائے تھی. امین کو کیمرہ مین زبیر چوہان کے ساتھ اجازت دیجیے.